ایران میں صدارتی الیکشن اور بلدیاتی کونسلوں کے انتخابات، تشہیراتی مہم ختم، جمعے کی صبح پولنگ کا آغاز۔ ترکی میں عوام اور حکومت کا ٹکراؤ، وزیر اعظم کی ریفرینڈم کی تجویز مسترد، مظاہرے اور پولیس کے ساتھ تصادم جاری۔ بحرین کی انقلابی تحریک میں شدت، عوام کے ملک گیر مظاہرے اور شاہی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا آج یوم ولادت باسعادت ہے۔ اس پرمسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں: urdu.sahartv.ir/iOS، urdu.sahartv.ir/Android اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں صدارتی الیکشن اور بلدیاتی کونسلوں کے انتخابات کے لیے تشہیراتی مہم جمعرات کی صبح ختم ہو گئی۔ جمعے کی صبح 8 بجے پولنگ شروع ہو جائے گی۔ ایران کے 11ویں صدارتی اور چوتھے بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم آج جمعرات کی صبح 8 بجے ختم ہو گئی ہے۔ انتخابی عمل کے آغاز میں محض چند گھنٹے کا وقت باقی بچا ہے اور جمعے کی صبح سویرے ایران کے عوام بھرپور طریقے سے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے لیے پولنگ مراکز کا رخ کریں گے۔ ایرانی عوام میں سیاسی جہاد کے لیے ایسا جوش و ولولہ پایا جا رہا ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صدارتی اور بلدیاتی امیدواروں کے حامیوں نے انتخابی مہم کے آخری لمحوں تک بھرپور طریقے سے کمپین میں حصہ لیا تاکہ لوگوں کو انتخابات میں پرجوش اور بھرپور شرکت کے لیے تیار کر سکیں۔ صدارتی امیدواروں کی مرکزی انتخابی کمیٹیوں نے آخری گھنٹوں کے دوران شہروں اور دیہات میں اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں ریلیاں نکالی، جیت کے نعرے لگائے اور پلے کارڈ، بینر اور پوسٹر چسپاں کیے۔ اس بار انتخابات کے دوران ایران کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ تمام امیدواروں کو بھرپور موقع فراہم کیا کہ پروپیگنڈے کے اضافی اخراجات اور دیگر ذرائع سے بے نیاز ہو کر قومی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے عوام تک اپنی بات پہنچائیں اور انہیں اپنے مینیفیسٹو سے آگاہ کریں۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ ای نے بدھ کے روز ملک کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عوام کے جوش و جذبے کو سیاسی جہاد کے لیے آمادگی کا عملی نمونہ قرار دیا اور فرمایا کہ سیاسی جہاد ابھی سے شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جمعے کے دن لوگوں کی امید، توکل اور عزم اپنے اوج پر پہنچ جائے گا اور اس میں حقیقت کا رنگ نظر آئے گا۔ ایران کے ریڈیو ٹیلی ویژن کے سربراہ عزت اللہ زرغامی کے بقول قومی ریڈیو اور ٹی وی نے غیر جانبداری کا ثبوت دیا ہے اور تمام امیدواروں کو برابر کا موقع فراہم کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سروے میں شرکت کرنے والے 85% لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہمارے ادارے نے انتخابات کے حوالے سے پوری طرح سے غیر جانبدارانہ پروگرام پیش کیے ہیں۔ عزت اللہ زرغامی نے کہا کہ ایران کے عوام قومی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا عظیم سرمایہ ہیں۔ انہوں نے انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت اور قائد انقلاب اسلامی کی جانب سے اس بات پر تاکید کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت اسلامی نظام اور انقلابی امنگوں سے تجدید عہد کے مترادف ہے۔ عالم اسلام کے امور میں قائد انقلاب اسلامی کے مشیر نے کہا کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایرانی عوام انتخابات میں کتنے بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے، لہٰذا انتخابات میں حصہ لینا واجب ترین فریضہ بن گیا ہے۔ وزیر ثقافت سید محمد حسینی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے بابصیرت اور سمجھدار عوام انتخابات کے ذریعے دشمنوں اور بیگانوں کی جانب سے اسلامی نظام کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی ذرائع ابلاغ اور اسلامی ایران کے بدخواہ کافی عرصے سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ منفی پروپیگنڈے، دروغ گوئی اور ماحول میں کشیدگی پیدا کر کے 11ویں صدارتی انتخابات میں عوام کی شرکت کو کم سے کم کریں، لیکن ملت ایران انتخابات میں بھرپور طریقے سے شرکت کر کے ان کے منفی پروپیگنڈے کو خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر داخلہ مصطفیٰ محمد نجار نے بھی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومتیں اور ریجنل الیکشن کمیٹیاں انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیاری کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صدارتی انتخابات کے لیے 60,000 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 1,30,000 بیلٹ باکس رکھے گئے ہیں، جبکہ بیرون ملک مقیم ایرانیوں کے لیے دنیا کے 96 ملکوں میں 265 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ 5,48,30,192 افراد ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، جن میں سے 1,63,12,006 افراد پہلی بار اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ دنیا میں ہائیڈرو کاربن ذخائر کے میدان میں ہونے والے تازہ ترین سروے اور تحقیقاتی رپورٹ میں گیس کے ذخائر کے اعتبار سے ایران پہلے نمبر پر ہے۔ روس کے سرکاری ریڈیو نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ برٹش پیٹرولیم کے ذریعے کیے گئے جائزے اور اس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ایران کے پاس 33,600,000,000,000 میٹر مکعب گیس ہے اور اس طرح سن 2013 میں گیس کے ذخائر کے اعتبار سے وہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گیس کے ذخائر کے لحاظ سے ایک سال پہلے تک ایران دوسرے نمبر پر تھا اور روس پہلے نمبر پر تھا۔ برٹش پیٹرولیم نے اپنے جائزے میں کہا ہے کہ ترکمانستان کے گیس کے ذخائر میں 24,300,000,000,000 میٹر مکعب سے کم ہو کر 17,500,000,000,000 میٹر مکعب گیس ہو گئی ہے، جبکہ قزاقستان، آذربائیجان اور ازبکستان کے گیس کے ذخائر میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ ترکی میں غزی پارک کے بارے میں ریفرنڈم کرانے کی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کی تجویز عوام نے مسترد کر دی ہے۔ دوسری جانب ترکی کے صدر عبداللہ گل نے بھی مظاہرین کو خبردار کیا ہے کہ حکومت آشوب اور شورش کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود انقرہ اور استنبول میں حکومت کی پالیسیوں کے خلاف عوام کے مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ترکی کے عوام نے گیزی پارک کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی غرض سے استنبول میں ریفرنڈم کرائے جانے کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ استنبول کے تقسیم اسکوائر پر دھرنا دیے بیٹھے لوگوں کو اردوغان حکومت پر اعتماد نہیں ہے اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ حکومت ریفرنڈم کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے دھاندلی کر سکتی ہے۔ ترکی کے نائب وزیر اعظم حسین چیلیک نے مظاہرین کے نمائندوں اور وزیر اعظم اردوغان کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد تقسیم اسکوائر کے توسیعی منصوبے کے بارے میں ریفرنڈم کرائے جانے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ حسین چیلیک نے مظاہرین سے یہ بھی اپیل کی تھی کہ وہ گیزی پارک اور تقسیم اسکوائر کو خالی کر دیں۔ ترکی کے صدر عبداللہ گل نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت بدامنی کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پرامن اور تشدد سے پاک مظاہرے جمہوریت کا حصہ ہیں، لیکن اگر انقرہ کے قیزیلائی پارک اور استنبول کے تقسیم اسکوائر پر طاقت کے زور پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اسے جمہوریت نہیں کہا جا سکتا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ صدر نے یہ بیان بہت دیر سے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مظاہرے پرامن تھے اور پولیس نے کارروائی کر کے مظاہروں کو پرتشدد بنایا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو ہمارے مطالبات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری جانب انقرہ اور استنبول میں مظاہروں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا اور کئی مقامات پر پولیس نے مظاہرین کے خلاف دھوئیں والے بم پھینکے اور آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ انقرہ کی ایک اہم شاہراہ پر ایک بار پھر مظاہرین جمع ہوئے اور انہوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ گیزی پارک میں دھرنا دے کر بیٹھنے والوں کے حامیوں اور پولیس کے درمیان مسلسل جھڑپیں جاری ہیں۔ مظاہرین نے پولیس کی بختربند گاڑیوں اور پانی کی توپوں پر پتھراؤ کیا، پیٹرول بم پھینکے اور سڑکوں پر کھڑی رکاوٹوں کو نظر آتش کر دیا۔ پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے داغے اور پانی کی توپوں کا استعمال کیا، تاہم مظاہرین بدستور گیزی پارک خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دریاسنا ہزاروں وکیلوں نے پولیس کے ہاتھوں اپنے ساتھیوں کی گرفتاری کے خلاف بھی مظاہرے کیے ہیں۔ استنبول میں ہونے والے اس مظاہرے میں شریک وکلاء حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ترکی کی پولیس نے 11 جون کو استنبول میں گیزی پارک میں دھرنا دے کر بیٹھنے والوں کی حمایت میں مظاہرے کے دوران 60 وکلاء کو گرفتار کر لیا تھا۔ شامی فوج نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف اپنا آپریشن پوری قوت کے ساتھ جاری رکھے گی۔ شام کے ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ شام کی مسلح افواج کے ہائی کمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف تمام علاقوں میں خاص طور پر لبنان کی سرحد کے قریب اپنی بھرپور کارروائیاں جاری رکھے گی۔ شامی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کی سرزمین اور اس کی عارضی سالمیت کے دفاع کے لیے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں پر عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کرے گی۔ شامی فوج نے اپنے بیان میں ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کامیابیوں اور بعض علاقوں میں امن و امان کی دوبارہ بحالی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ شام کے مسلح افواج وطن کے دفاع اور دہشت گردوں کا قلع قمع کرنے کے اپنے عہد پر قائم ہے۔ وہ پورے ملک میں امن و امان بحال کر کے ہی دم لے گی۔ مسلح افواج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شامی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر وطن کے دفاع کی اپنی ذمہ داریوں کے تحت دہشت گردوں کا پیچھا کرتے ہوئے جو لبنان کی جانب فرار کر رہے تھے، لبنان کی سرحد کے اندر تک داخل ہو گیا اور دہشت گردوں پر حملہ کر کے ان کو نابود کر دیا۔ شامی فوج نے کہا کہ لبنان کی حکومت نے شامی فوج کے ہیلی کاپٹر کی اس کارروائی پر احتجاج بھی کیا ہے۔ بحرین میں آل خلیفہ کے خلاف عوام کی تحریک اور مظاہرے وسیع تر ہو گئے ہیں۔
بحرین سے ملنے والی خبروں کے مطابق شاہی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے جاری ہیں اور عوامی تحریک شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ایک جانب ملک بھر میں شاہی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں اور دوسری جانب مختلف عوامی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں نے عوامی مطالبات کی تکمیل پر زور دیا ہے، جس میں ملک سے خاندانی آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ سر فہرست ہے۔ سیاسی جماعتوں اور عوامی تنظیموں کے جاری کردہ بیانات میں آمریت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے، لہذا حکومت کو ان کے خلاف غیر قانونی اقدامات اور تشدد کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے۔ بحرین کی سب سے بڑی جماعت جمعیت وفاق اسلامیہ ملی نے شاہی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی وزارت داخلہ عوام کے تحفظ کے بجائے عوام دشمنی کے مرکز میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جمعیت وفاق اسلامیہ ملی کا کہنا ہے کہ بحرین کی وزارت داخلہ نے عوام کے انسانی اور پیدائشی حقوق سلب کر لیے ہیں اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ بحرین میں ہونے والے عوامی مظاہروں میں اب ایک نعرہ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم خاندانی آمریت کا خاتمہ اور جمہوریت کا قیام چاہتے ہیں۔ یہ نعرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب کی حمایت یافتہ شاہی حکومت کے تمام تر وحشیانہ اقدامات کے باوجود بحرین کے عوام کے عزم میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہے، بلکہ ان کی تحریک روز بروز پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ بحرین کے عوام نے 14 فروری 2011 میں پرامن جمہوری تحریک کا آغاز کیا تھا، جسے بحرین کی شاہی حکومت نے سعودی عرب کے فوجیوں کے ساتھ مل کر دبانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ بحرینی پولیس اور سعودی فوجیوں کے تشدد آمیز اقدامات کے نتیجے میں سینکڑوں افراد کو شہید اور زخمی کیا جا چکا ہے، جبکہ بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران ایک بار پھر شاہی حکومت کے خلاف تحریک میں شدت آئی ہے اور بحرینی عوام ایک بار پھر سڑکوں پر نکل کر جمہوریت کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت بحرین طاقت کے زور پر عوامی تحریک کو کچلنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ بحرین میں جاری مظاہرے حکومت کے لیے کھلا پیغام ہے کہ بحرین کے عوام آمریت کے خاتمے تک اپنی تحریک پوری شدت اور عزم کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ سعودی عرب کے ایک سفارتکار نے اپنے ملک میں آل سعود کی ظالمانہ پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے امریکہ میں پناہ لے لی ہے۔ العالم کے مطابق سعودی عرب کے سفارتکار ہارون احمد نے ملک میں مخالفین کے خلاف آل سعود حکومت کے مظالم اور سیاسی قیدیوں کی گرفتاری پر احتجاج کرتے ہوئے امریکہ میں سیاسی پناہ لینے کی درخواست دے دی ہے۔ سعودی عرب کے سفارتکار ہارون احمد امریکی شہر بوسٹن میں سعودی عرب کے قونصل جنرل تھے۔ انہوں نے سعودی عرب میں عوام کے سیاسی مطالبات کے حق میں امریکہ میں سیاسی پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ عوامی مطالبات پر آل سعود حکومت کی بے توجہی پر احتجاج کرتے ہوئے یہ اقدام اٹھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے ایک اور سفارتکار علی اسیری نے بھی امریکہ سے سیاسی پناہ دینے کی درخواست کی تھی، لیکن وائٹ ہاؤس نے سعودی شاہی خاندان کو خوش کرنے کے لیے انہیں سیاسی پناہ دینے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ ابھی یہ معلوم نہیں کہ سعودی عرب کے سفارتکار ہارون احمد کو امریکی حکومت سیاسی پناہ دے گی یا نہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ 2 برس سے حکومت کی تفریق آمیز اور ظالمانہ پالیسیوں اور شاہی خاندان میں مالی بدعنوانیوں کے خلاف پرامن عوامی مظاہرے جاری ہیں، جن کے دوران دسیوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں فروغ اردو کانفرنس میں اردو زبان کی اہمیت اور افادیت پر زور دیا گیا ہے اور مسلمانوں کے مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نئی دہلی سے شمشاد قاسمی۔ فروغ اردو کانفرنس دہلی میں منعقد ہوئی، جس میں اردو زبان کے فروغ کے علاوہ مسلمانوں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا اور ان کے حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ فیڈریشن فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام دہلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں منعقدہ اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اردو زبان کی اہمیت و افادیت کا ذکر کیا اور اس زبان کے فروغ کے لیے حکومتی سطح پر ایک وسیع لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس پرہجوم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دہلی کی وزیر صحت اور خاندانی بہبود ڈاکٹر کرن والیہ نے اردو کو شیریں زبان بتایا اور کہا کہ دہلی کی حکومت اردو کے فروغ اور اردو کے اساتذہ اور اسکولوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے میں پوری طرح سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو زبان ہندوستان کی وراثت ہے جس کا تحفظ ضروری ہے۔ کل ہند اقلیتی تعلیمی ادارہ جات کے سربراہ جسٹس سہیل اعجاز صدیقی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اردو پوری طرح ہندوستانی زبان ہونے کے علاوہ مسلمانوں کی مادری زبان بھی ہے، مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس زبان کے فروغ اور تحفظ کے لیے متحد ہوں اور اپنی نئی نسل کو اردو پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔
بنائیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کو اقلیتی کردار دلانے میں کلیدی رول ادا کرنے والے جسٹس سہیل صدیقی نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ معیاری تعلیم حاصل کریں، کیونکہ ہماری ترقی اور خوشحالی کا راستہ تعلیم میدان سے ہو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے مدارس کو دین کا قلعہ بتایا اور اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہی مدارس کے سبب اردو زندہ ہے، کہا کہ مسلمانوں کے لیے دینی اور عصری تعلیم یکساں طور پر ضروری ہے۔ فیڈریشن فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے جنرل سیکریٹری شکیل احمد نے کہا کہ حق تعلیم قانون نافذ ہونے کے باوجود دہلی میں جہاں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، متعدد مشکلات لاحق ہیں۔ اس کانفرنس میں 11 نکات پر مشتمل ایک میمورنڈم حکومت کو پیش کیا گیا۔ شمشاد کاظمی، سحر عالمی نیٹ ورک، دہلی۔ جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کرنے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کرے گا۔ جنوبی کوریا نے جمعرات کو اپنے سرکاری بیان میں کہا ہے کہ جزیرہ نما کوریا کے اختلافات کے حل کے لیے سیول پیونگیانگ کی طرف سے جنوبی کوریا کے وفد کے دورے شمالی کوریا کی اجازت کا انتظار کر رہا ہے۔ جنوبی کوریا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سیول مذاکرات کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ شمالی کوریا کی یونیفیکیشن منسٹری کے ترجمان نے سیول پر الزام لگایا ہے کہ وہ دونوں کوریا کے مذاکرات کی راہ میں مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ پیونگیانگ کے حکام کے مطابق جنوبی کوریا نے اپنے نمائندے کو مذاکرات کے لیے شمالی کوریا بھیجنے سے انکار کیا ہے۔ پروگرام کے مطابق دونوں کوریا کے درمیان بدھ کو اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہونے والے تھے، لیکن جنوبی کوریا کے حکام کے مطابق شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی کوریا نے مذاکرات کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا ہے وہ اس کے لیے مناسب نہیں، اس لیے وہ مذاکرات نہیں کرے گا۔ جنوبی کوریا نے یونیفیکیشن منسٹری کے نائب وزیر کو اپنی طرف سے مذاکراتی ٹیم کا سربراہ مقرر کیا تھا اور جنوبی کوریا کو بھی توقع تھی کہ شمالی کوریا اپنے ملک کی حکمراں جماعت کی کسی سینئر لیڈر یا شمالی کوریا کے رہنما کے مشیر کو مذاکرات کے لیے منتخب کرے گا۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے جنگل میں لگنے والی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ خبروں کے مطابق آتش زدگی کے نتیجے میں 100 کے قریب مکانات جل کر راکھ ہو گئے ہیں اور ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے جنگل میں لگنے والی آگ نے شدت اختیار کر لی ہے۔ حکام کے مطابق درجہ حرارت میں اضافہ، خشک موسم اور تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ پھیلی، جس نے اب تک 7,900 ایکڑ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ متاثرہ علاقے کے قریب ایک جیل سے 900 قیدیوں کو دوسری جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ فرانس میں ہوائی کمپنیوں کے ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے فرانس کے 5 بڑے ہوائی اڈے بند ہو گئے ہیں۔ فرانس سے موصولہ خبروں کے مطابق فرانس کے ایئر ٹریفک کنٹرول کے شعبے کے ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے اس ملک کے 5 بڑے اور اہم ہوائی اڈے بند ہو گئے۔ ہڑتال اور پروازیں منسوخ ہو جانے کے باعث مونٹیپولیو، فیگاری، پرپینیان، اینگولم اور آرجین ہوائی اڈے مکمل طور پر بند ہو گئے۔ اس ہڑتال کے سبب فرانس میں ہوائی سفر بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور اس ہڑتال میں جمعرات سے شدت آ گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بدھ تک ملک میں ہزاروں پروازیں منسوخ کی جا چکی تھیں۔ ہوائی کمپنیوں کے سلسلے میں یورپی یونین کے نئے قوانین اور فیصلوں کی وجہ سے یہ ہڑتال کی گئی ہے۔ فرانس کے ساتھ کئی دیگر یورپی ملکوں کے ہوائی اڈوں کے ملازمین نے بھی ہڑتال شروع کر دی ہے اور تازہ اطلاع یہ ہے کہ فرانس کے ریلوے ملازمین نے بھی ہڑتال شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے مسافرین کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ یونان میں سرکاری ٹیلی ویژن بند کر دینے کے فیصلے کے خلاف عوام نے ہڑتال شروع کر دی ہے۔ یونان میں 24 گھنٹے کی عام ہڑتال جمعرات کو شروع ہو گئی ہے۔ یہ ہڑتال سرکاری ٹیلی ویژن چینل بند کر دینے کے خلاف کی گئی۔ سرکاری ٹیلی ویژن چینل بند کر دیے جانے سے یونان میں 2700 افراد بے روزگار ہو جائیں گے۔ اس ہڑتال کی یونان کے صحافیوں اور میڈیا کے سبھی حلقوں نے حمایت کی ہے اور حکومت کے اس فیصلے کے خلاف ایک بہت بڑا مظاہرہ بھی کیا جانے والا ہے۔ یونان میں حزب اختلاف کے رہنما الیکسس سیپراس نے کہا ہے کہ سرکاری ٹیلی ویژن چینل بند کرنے کا حکومتی فیصلہ غیر قانونی ہے۔ یونانی حکومت نے اخراجات میں کمی کو بہانہ بنا کر ایک غیر متوقع اقدام کے تحت سرکاری ٹیلی ویژن کو بھی بند کر دیا۔ اس ٹی وی چینل کی نشریات منگل کو اچانک بند ہو گئی تھیں۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ایران میں صدارتی الیکشن اور بلدیاتی کونسلوں کے انتخابات، تشہیراتی مہم ختم، جمعے کی صبح پولنگ کا آغاز۔
ترکی میں عوام اور حکومت کا ٹکراؤ، وزیر اعظم کی ریفرینڈم کی تجویز مسترد، مظاہرے اور پولیس کے ساتھ تصادم جاری۔ بحرین کی انقلابی تحریک میں شدت، عوام کے ملک گیر مظاہرے اور شاہی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ایران میں صدارتی الیکشن اور بلدیاتی کونسلوں کے انتخابات، تشہیراتی مہم ختم، جمعے کی صبح پولنگ کا آغاز۔ ترکی میں عوام اور حکومت کا ٹکراؤ، وزیر اعظم کی ریفرینڈم کی تجویز مسترد، مظاہرے اور پولیس کے ساتھ تصادم جاری۔ بحرین کی انقلابی تحریک میں شدت، عوام کے ملک گیر مظاہرے اور شاہی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کا آج یوم ولادت باسعادت ہے۔ اس پرمسرت موقع پر آپ سب کی حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے لیے پولنگ مراکز کا رخ کریں گے۔ ایرانی عوام میں سیاسی جہاد کے لیے ایسا جوش و ولولہ پایا جا رہا ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صدارتی اور بلدیاتی امیدواروں کے حامیوں نے انتخابی مہم کے آخری لمحوں تک بھرپور طریقے سے کمپین میں حصہ لیا تاکہ لوگوں کو انتخابات میں پرجوش اور بھرپور شرکت کے لیے تیار کر سکیں۔ صدارتی امیدواروں کی مرکزی انتخابی کمیٹیوں نے آخری گھنٹوں کے دوران شہروں اور دیہات میں اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں ریلیاں نکالی، جیت کے نعرے لگائے اور پلے کارڈ، بینر اور پوسٹر چسپاں کیے۔ اس بار صدارتی الیکشن اور بلدیاتی کونسلوں کے انتخابات کے لیے تشہیراتی مہم جمعرات کی صبح ختم ہو گئی۔ جمعے کی صبح 8 بجے پولنگ شروع ہو جائے گی۔ ایران کے 11ویں صدارتی اور چوتھے بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم آج جمعرات کی صبح 8 بجے ختم ہو گئی ہے۔ انتخابی عمل کے آغاز میں محض چند گھنٹے کا وقت باقی بچا ہے اور جمعے کی صبح سویرے ایران کے عوام بھرپور طریقے سے خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں: urdu.sahartv.ir/iOS، urdu.sahartv.ir/Android اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں